براہ راست لیے چلتے ہیں عوامی رابطہ مہم نون لیگ کا سرگودا میں پاور شو فٹ بال گراؤنڈ میں جلسے سے خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ سرگودا والوں، نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے یہ جلسہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ان کا مجھے فون آیا کہ عوام انتظار کر رہی ہے، سرگودا کے میرے پیارے انتظار کر رہے ہیں۔ مریم اٹھو، ان سے خطاب کرو ان کو اور انتظار مت کراؤ۔ اور میں نواز شریف صاحب کو جو لائیو سن رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب سے سرگودا کی حدود میں داخل ہوئی ہوں ایک ہی آواز آ رہی ہے، نواز شریف آئی لو یو۔ سرگودا والوں، اللہ تعالیٰ کا کتنا کروڑ بار شکر ہے کہ جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی، آج اسی کو لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف واپس آ جاؤ، تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ جو نواز شریف سے محبت ہے نا عوام کی، جو 40 سال سے اللہ کے فضل سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف نے دن رات عوام کی خدمت کر کے دکھائی ہے۔ یاد ہے نا میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، 2013 میں جب نواز شریف کو اقتدار ملا تھا، یاد ہے نا 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد ہے؟ شہر شہر گلی گلی دھماکے ہوتے تھے، دہشت گردی ہوتی تھی، یاد ہے نا؟ 3 سال کے اندر 2013، 2014، 2015، 3 سال کے اندر نواز شریف نے، شہباز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے مٹا ڈالے۔ نواز شریف پاکستان کی بجھتی ہوئی روشنیاں واپس لے کر آیا۔ جواب دو سرگودا، کیا نواز شریف روشنیاں واپس لایا تھا؟ گلی گلی دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، نواز شریف نے ضرب عضب لڑی، رد الفساد لڑی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے پاکستان کا امن بحال کیا یا نہیں کیا؟ معیشت نے ترقی کرنی شروع کر دی، موٹر ویز کے، سڑکوں کے جال بچھا دیے، غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھا کر سوتا تھا یا نہیں سوتا تھا؟ پھر بدقسمتی پاکستان کی کہ ایک کھلنڈرے کو، ایک اناڑی کو، ایک نااہل کو، ایک نالائق کو بلا کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سروں پر مسلط کر دیا گیا، اور 3-3.5 سال کے اندر لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی، معیشت تباہ ہو گئی، بلکہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی، قرضوں کے بوجھ تلے 22 کروڑ عوام کو دبا دیا، ایک اینٹ لگائے بغیر دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا، اور پھر 4 سال پاکستان کی تباہی کی، 4 سال پاکستان کی بربادی کی، اور آج وہی ڈھیٹ آدمی، وہی بے شرم آدمی جو 4 سال میں پاکستان کو تباہ کر کے گیا ہے، وہ کہتا ہے 4 ہفتے میں شہباز شریف نے کیا کر دیا؟ تو میں سرگودا والوں سے پوچھتی ہوں کہ ایک گھر جس کا نام پاکستان ہے، اس کو نواز شریف نے دن رات محنت کر کے 4 سال میں کھڑا کیا،
اور اس نالائق نے اس کو 3.5 سال میں برباد کر دیا. تو سرگودا والوں 4 ہفتے میں وہ واپس ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور چار ہفتے سے جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے یہ نالائق 40 تقریریں کر چکا ہے. لیکن سرگودا کے میرے شاہینوں شیروں مجھے بتاؤ کیا ایک تقریر میں 1 منٹ بھی اپنی کارکردگی پہ بولا؟ اس نالائق کی اس سے بڑی شکست کیا ہوگی کہ اپنی 40 تقریروں میں یہ 1 منٹ بھی اپنے کارکردگی کے اوپر بولنے کے قابل نہیں. ہے تو ازل کا جھوٹا نا، ہے تو ازل کا جھوٹا. پہلے 35 پنکچر کا ڈرامہ لے آیا، ثبوت نہیں دیا. پھر جھوٹے خط کا ڈرامہ لے آیا، ثبوت نہیں دیا. بولو جھوٹا. پھر اور زور سے پھر غیر ملکی سازش کا ڈرامہ لے آیا، ثبوت نہیں دیا. اور اب آخری ڈرامہ سن لو، کہتا ہے مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اپنے قتل کا ڈرامہ لے آیا، ثبوت نہیں دیا. کہتا ہے ثبوت الماری میں چھپا کے رکھے، اپنے بچوں کو بھیج دیے. جھوٹا خان اب میرے ساتھ آواز لگاؤ، جھوٹا جھوٹا جھوٹا. جھوٹا خان تمہارے پاس اپنے ڈرامے کے، اپنے کسی بھی جھوٹ کے کوئی ثبوت نہیں، لیکن پاکستان کی عوام کے پاس تمہارے خلاف بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں. اگر آج شاہینوں، اگر آج ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچی ہے تو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان ہے. اگر آج معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے تو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان ہے. اگر آج ملک قرضوں کی دلدل میں پھنس گیا تو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت کون ہے؟ اگر آج حکومت کو پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑی تو اس جرم کا جو یہ جرم کرنے والا اس کا ثبوت کون ہے؟ اگر آج میرے ملک کے عوام 2 وقت کی روٹی سے مجبور ہے، بیمار دوائی سے مجبور ہے، تو لوگ بجلی سے محروم ہیں، تو اس جرم کا ثبوت کون ہے؟ اور پھر بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے یہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی. تو عمران خان میری بات غور سے سن لو. تمہیں کیا پتا، تم جیسے بے حس حکمران کو کیا پتا کہ عوام کے لیے مشکل فیصلے کرنا ایک درد دل رکھنے والے حکمران کے لیے کتنا مشکل ہے. تمہاری طرح نواز شریف نہیں، نہ شہباز شریف تمہاری طرح ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ جب تم بیٹھے تھے
تمہیں کہا کہ آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں تو تم نے کہا کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ ٹھیک کرنے نہیں آیا، پلہ جھاڑ لیا۔ لیکن سرگودا کے میرے شیروں شیرنیوں، نواز شریف آلو پیاز کے ریٹ ٹھیک کرنے آیا ہے انشاءاللہ۔ سرگودا والوں، نواز شریف کے لیے کسی بھی چیز کی قیمت 1 روپیہ بڑھانا بھی بہت مشکل کام ہے۔ نواز شریف کہتا ہے، شہباز شریف کہتا ہے کہ جب مجھے 1 روپیہ بھی پر لیٹر بڑھانا پڑتا ہے تو میرے دل پر قیامت گزرتی ہے۔ عمران خان، نواز شریف کے لیے کیا مشکل تھا، شہباز شریف کے لیے کیا مشکل تھا کہ تمہاری طرح کرسی سے چپکے رہتے اور روز کی بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ کرتے رہتے۔ لیکن نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے، اپنی حکومت چھوڑ دے گا مگر لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی، سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا، تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ سرگودا کے میرے شیروں، مجھے ایک آواز ہو کے بتانا، عمران خان کی ہوئی تباہی بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنے کی ضرورت ہے؟ حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کہتی ہوں ایسی حکومت کو، عمران خان جیسی حکومت کو جو روز لوگوں پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے، مہنگائی کی قیامت ٹوٹے، اس حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے۔ خیر آباد کہہ دو اور عوام کے میدان میں آ جاؤ اور مقابلہ کر لو۔ سرگودا کے شیروں، میرے پاکستانیوں، مجھے ایک بات بتاؤ، نواز شریف اگر آپ کی خاطر حکومت چھوڑتا ہے تو پھر آئندہ 5 سال اس کو ملک کو درست کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی دو گے؟ تو پھر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ تم لوگ پھر حکومت میں 1 مہینے کے لیے کرنے کیا آئے تھے؟ تو سرگودا والوں میری بات سن لو، ہم حکومت میں اس لیے آئے تھے کہ یہ عمران خان اپنے شریک جرائم کے ساتھ اگلی حکومت بھی، اگلے الیکشن پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر چکا تھا۔ یہ اگلا الیکشن بھی دھاندلی کے ذریعے اچک کر لے جانے کی تیاری کر چکا تھا۔ تو سرگودا والوں یاد رکھو، عمران کی حکومت گرا کے ہم نے عمران خان کے 12 سال کے پلان کو فیل کر دیا۔ عمران خان، اب تم چاہے اپنے بال نوچو، چاہے دانت پیسو، چاہے الٹے لٹک جاؤ، تمہارا کھیل ختم شد۔ بولو انشاءاللہ۔ اور پھر قوم کو بھاشن دیتا ہے آزادی کے، قوم کو بھاشن دیتا ہے خود مختاری کے۔ جس بندے نے کبھی خود کما کے نہ کھایا ہو، جس بندے نے ہمیشہ گزر بسر
زکات پہ, خیرات پہ اور لوگوں کی جیبوں سے کی ہو, اس کو آزادی کا بھاشن دینا مناسب نہیں. بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی. لوگوں, میرے پاکستانیوں, یہ بات کرتا ہے ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کی, اور اس کے کتے ایک دن میں اتنا گوشت کھا جاتے ہیں جتنا بنی گالا کے غریب آبادیوں کو ایک مہینے میں بھی نصیب نہیں ہوتا. اور کہتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے مرغی کے کارخانوں کی وجہ سے مرغی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. نہیں میرے بھائیوں, نہیں. مرغی کی قیمتیں تب بڑھی تھی جب بنی گالا کی چھت پہ مرغیوں کا گوشت زندہ جلایا جاتا تھا. کل کہتا ہے کہ مریم نواز شریف نے امریکی سفارتکار ایک عورت کو جا کر گاڑی پر ریسیو کیا اور واپس چھوڑ کے آئی, اور اس کی زبان دیکھو کتنی گندی ہے. اس کو پتا نہیں ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں کیا زبان استعمال کرنی ہے. کہتا ہے مریم کا بس چلتا تو زمین پر لیٹ جاتی اور خاتون کو کہتی میرے پاؤں اس کے اوپر رکھ کر گزر جاؤ. عمران خان, تم نے مریم نواز شریف کو گالی نہیں دی, تم نے پنجاب کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے. تم نے پاکستان کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے. اور مریم نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کی بیٹی ہے, وہ مہمانوں کی عزت اور قدر کرنا جانتی ہے. مریم جانتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی غیر ملکی چل کر آتا ہے تو مریم اس وقت پاکستان ہوتی ہے. میں چاہوں تو ابھی اسی وقت منہ توڑ جواب تمہیں دے سکتی ہوں, لیکن اس وقت سے ڈرو جب پنجاب کی ماں, بہنوں, بیٹیوں کے ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچیں گے. میرے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, ایک بات میری دھیان سے سننا. عمران خان ایک فتنے کا نام ہے, فتنے کا نام ہے. پاکستان کی آستین میں ایک سانپ چھپ کے بیٹھا ہے, اس فتنے کا نام عمران خان ہے. اور جس نے عمران خان کو اس سانپ کو دودھ پلایا, عمران خان نے اسی سانپ کو ڈس لیا. اس کی باتیں سنو ذرا. یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے. کیا ہے؟ آواز نہیں آئی. کیا ہے؟ بولو. فتنہ, فتنہ. اس کی باتیں سنو. کہتا ہے کہ عدلیہ اگر میرے حق میں فیصلہ نہ دے تو عدلیہ بکی ہوئی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ نہ دے تو وہ جانور ہے. اگر الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کو کھولے تو الیکشن کمیشن جانبدار ہے. کہتا ہے الیکشن میں جیتوں گا ورنہ دھاندلی ہوگی. کہتا ہے کہ اتحادی جماعتیں میرے ساتھ حکومت میں بیٹھی رہیں, اپوزیشن کے ساتھ چلی جائیں تو وہ غدار. کہتا ہے میڈیا میرے جھوٹوں کو سپورٹ کرتا رہے تو ٹھیک, نہ کرے تو میڈیا غیر ملکی ایجنٹ. جب تک میں کرسی پہ بیٹھا رہوں
तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जब मैं कुर्सी से हटा दिया जाऊं तो पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब गिरा दो। सरगोदा के मेरे भाइयों और बहनों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला किया। इमरान खान ने आईन तोड़ा, रात को 12 बजे अदालतें खुली और इमरान खान जैसे आईन शिकन को जो उसकी सजा बनती थी उससे कम सजा मिली, मगर मिली। उस दिन से आज तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गालियां देता है, जजेस को गालियां देता है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता है। लेकिन मैं समझती हूं, और आज दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गाली दे रहा था। अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया, तो उसके बाद से शादियाने बजा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना चाहती हूं, अगर आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुओ मोटो नोटिस लिया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी एक सुओ मोटो नोटिस वो जो बशीर मेमन FIA का सरबराह था उसके संगीन इल्जामात पर भी एक सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। शहजाद अकबर जैसा कौम का मुजरिम जिस तरह FIA को और नैब को इस्तेमाल कर रहा था, एक सुओ मोटो नोटिस शहजाद अकबर के खिलाफ भी होना चाहिए, और एक सुओ मोटो नोटिस फॉरेन फंडिंग केस को 7 साल से दबा कर रखने पर भी होना चाहिए। सरगोदा वालों, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अर्ज करना चाहती हूं कि एक पागल शख्स की खातिर जिसका नाम इमरान खान है, जिसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ चुका है, उसकी खातिर अदलिया के तराजू को पलड़े को झुकने मत दें। ये जब कहता है ना मैंने इन साजिशियों के चेहरे पहचान लिए, तो वो नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता, वो ये बात मुझे नहीं कहता, वो ये बात इदारों को कहता है कि तुम्हारे चेहरे मैंने पहचान लिए, तुम्हें मैं अब छोड़ूंगा नहीं। यही हरकत वो अफवाज पाकिस्तान के साथ भी करता है। अपने जलसों में अफवाज पाकिस्तान को गाली देता है, सोशल मीडिया पे अफवाज पाकिस्तान को गाली देता है। सदर अलवी का बेटा शाहीनो, सदर अलवी का बेटा, आरिफ अलवी का बेटा अबाब अलवी, सदर पाकिस्तान का बेटा होते हुए भी पाकिस्तान की फौज को खुलेआम गाली देता है। तो जब ये अपने लोगों को कहता है कि फौज की फैमिलियों को दावत देता हूं कि मेरे जलसे में आओ, तो वो लोगों को ये कहता है कि मैं तुम्हारे सिपा सालार को गाली दूंगा, मैं उनको मीर जाफर और मीर सादिक कहूंगा, और तुम वो सब सुनने के लिए मेरे जलसे में आओ। बताओ ये क्या बात है? और आखिर में मेरी बात सुनना, बस मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाली हूं। ये फितना उस मीडिया को भी गालियां देता है जिस मीडिया ने इसको इमरान खान बनाया, जिस मीडिया ने इसके दिन रात खाली कुर्सियों के जलसे दिखाए, जिस मीडिया ने वन साइडेड कवरेज दी। आज ये एक मीडिया चैनल को छोड़कर जिसका नाम ARY है, एक मीडिया चैनल को छोड़कर ये तमाम मीडिया चैनल्स के पीछे पड़ गया है। उनको गद्दार कहता है, उनको एजेंट कहता है, उनको बिकाऊ कहता है। जानते हो ये ARY को क्यों कुछ नहीं कहता? जरा सुनना। ARY जो इसके साथ मिलकर रियासती इदारों पर हमले कर रहा है,
ARY जो अपने एंकर्स की ट्वीट्स में रियासती इदारों को गालियां निकाल रहा है, वो और इमरान खान यूं हैं, जानते हो क्यों? इसलिए कि इमरान खान का करीबी दोस्त ARY का मालिक सलमान इकबाल, सोने का स्मगलर, इमरान खान ने उसको 40 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। इमरान खान ने उसका 10 से 12 अरब रुपए का टैक्स माफ किया। इमरान खान ने उसको 4 अरब का वर्ल्ड कॉल दे डाला बगैर किसी कार्रवाई के, और ये उसकी और वो इसकी पुष्टपनाही इसलिए कर रहे हैं कि दोनों चोरी में बराबर के हिस्सेदार हैं। तो मैं सरगोदा के अवाम को सरगोदा की माओं को, पाकिस्तान की माओं को, पाकिस्तान की बहनों को, पाकिस्तान की बेटियों को, पाकिस्तान के बेटों को, बुजुर्गों को एक बहुत जरूरी मैसेज देना चाहती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि इमरान खान एक फितने का नाम है। इस फितने को रोकना चाहिए, इसकी परवरिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं सरगोदा के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को गवाह बनाकर कहती हूं, जब तक इमरान खान जैसा फितना पाकिस्तान में मौजूद है, मैं अपने खून से लिख के देती हूं, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान वो फितना है, वो नासूर है, जिसका दूसरा नाम तबाही है, पाकिस्तान की बर्बादी है। तो मेरे भाइयों बहनों, सरगोदा वालों, मेरे बहुत अजीज बुजुर्गों, मैं आपसे कहती हूं कि आपका फर्ज है, हर शहरी का फर्ज है, हर माँ का फर्ज है, हर बेटी का फर्ज है, अदलिया का फर्ज है, अफवाज पाकिस्तान का फर्ज है, मीडिया का फर्ज है, इस फितने को रोके जिसका नाम इमरान खान है। अल्लाह ताला सरगोदा का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को सरगोदा, पंजाब और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सरगोदा जिंदाबाद, बोलो सरगोदा जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और एक पूरे पाकिस्तान में आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।